اچھا جی، اگلی نظم ہے شکر و شکایت. جی جی شکر بھی اور شکایت بھی دونوں چیزیں کٹھی ہیں. ویسے تو علامہ اقبال کے یہاں شکوے کا اور جواب شکوے کے اپنے مقام ہے، لیکن اس چھوٹی سی نظم کے اندر ہم نے شکر بھی کیا اور شکایت بھی کی. میں بندہ ناداں ہوں، میں تو ایک حقیر سا بندہ. اچھا اس میں ناداں لفظ اہم ہے، نہ جاننے والا. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ایک ہوتا ہے میں بڑا حقیر بندہ ہوں، لیکن یہاں نادانی پر زیادہ فوکس ہے. میں بندہ ناداں ہوں مگر شکر ہے تیرا، رکھتا ہوں نہاں خانہ لاہوت سے پیوند. پیوند تو آپ کو پیوند کا یہ تعلق، تو نہاں خانہ لاہوت جو ہے جی وہ عالم بالا یعنی کہ عالم غیب سے، عالم بالا سے میرا تعلق ہے. میں ویسے تو بڑا نادان بندہ ہوں، لیکن اللہ تیرا شکر ہے. اب اس میں شکر اللہ تعالیٰ کا ہو رہا ہے، اپنا کوئی کمال نہیں ہے. اس کو نا اگر آپ نادان سے لنک کریں کہ پہلے ان کا مجھے کچھ نہیں پتا، پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کا مجھے پتا ہے، اور جو کچھ ہے کائنات کی اصل حقیقت، مطلب بہت سارے دانشور ہیں جو آپ کہتے ہیں میں بڑا پتا ہے، تو عالم بالا کو نہیں پتا ہی نہیں. مجھے کچھ نہیں پتا لیکن یہ مجھے پتا ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں خاص طور پہ یورپ میں ڈارون وغیرہ کے نظریات جو زیادہ پہلے، تو ان کے ہاں تو عالم بالا کو کوئی تصور نہیں اس طرح سے. ایسے ہی. اچھا اس کو دوسرے انداز سے دیکھیں، پھر نا یہ لفظوں پر آپ لگا زور ڈالیں گے نا تو میرے مطلب نکلیں گے. آگے میں کے اوپر زور ڈالنے جانا کہ میں بندہ ناداں، ٹھیک ہے، یعنی کہ میں خود تو بندہ ناداں ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے جو ٹھیک ہے کہ وہ جو رسمی علوم ہے اتنے مجھے نہیں آتے. یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تم سے زیادہ منطق فلسفہ جانتے ہیں، آتا بھی ہے نا، تو وہ میرا کمال نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خود تو بندہ ناداں ہوں، یہاں تیرا پہ زور ڈالے اور میں پہ زور ڈالے تو سمجھ آ جائے گی کہ میں تو بندہ ناداں ہوں اور شکر ہے تیرا کہ میں رکھتا ہوں. اصل علم کا منبع ہے، اس کے ساتھ میرا تعلق ہے، اس سے تعلق ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. ہاں اس کے علاوہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یعنی کہ اس میں آپ نے کہنے کی ایک طرف آپ نے کہا کہ مادی ذرائع سے علم جو حاصل ہونا اور ایک اللہ تعالیٰ کی خاص ان دونوں جو علوم کا ایک ڈفرنس ہے. اور ایک ہے کہ بندہ کوئی سوچے کہ میں اپنے بلبوتے پہ کچھ کیا، یا دوسرا ہے کہ نہیں اللہ کا شکر ہے کہ یہ دونوں فیلنگ اس کے لیے. دوسرا ہے کہ ایک بلبلہ تازہ دیا میں نے دنوں کو. پہلے تو میں بندہ ناداں ہوں، لیکن چونکہ میرا تیرے ساتھ تعلق ہے، اب آگے میں جو کچھ کر رہا ہوں تیری توفیق سے ہے، میں شکر کر چکا ہوں. اب اس لیے اگلے جملے کو اگر آپ اکیلا دیکھیں نا تو اب یہ اکیلا شعر ہم نے سنا ہوا ہے، ایک بلبلہ تازہ دیا میں نے. ایسے محسوس ہوتا ہے بڑا یہ پرانا سا ایک جملہ ہے، کیا خیال؟ ایسے محسوس ہوتا ہے نا کہ میں بڑی کام، میں بڑی شے، میں ذرا محبت اقبال سے چیز منسوب نہ کریں، لیکن فیلنگ تو آتی ہے. اگر کانٹیکسٹ نہیں پتا ہوگا تو فیلنگ تو آتی ہے. اب اس کنٹیکسٹ میں دیکھیں تو کیسا خوبصورتی سے اس کو بیلنس کیا کہ ایک بلبلہ تازہ دیا میں نے دنوں کو، میں نے دنوں کو ایک نیا بلبلہ دیا. لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، بخارا و سمرقند تک جو ہے نا وہ لاہور سے میرے اثرات، میرے اثر میں دروازے کھڑکائے ہوں، کم سے کم میرے کو پتا تھا بڑا کچھ، ان کے دروازے کھڑکائے ہوں. اچھا اس بات ایسے کہ ویسے نا اقبال کی فکر اگر دیکھیں تو ادھر ایران اور اگر ترکی کی طرف بھی گئی ہے، لیکن اقبال نے اسپیشلی تذکرہ بخارا اور سمرقند کا، ازبکستان اور یہ جو شمالی پٹی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے. ہاں اس میں نا شبازی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پتا ہے یہ فارسی پٹی اوپر تک جاتی ہے، اگر آپ کو یاد ہے سارے ستان ہے نا فارسی پٹی جاتی ہے. اور جب ایران پہ جو اثرات ہیں نا علامہ اقبال کے فارسی کے بدولت، اس کو آپ اس پوری پٹی میں لے لیں نا، ایران کی پوری پٹی کہتے ہیں نا اسے. اچھا اب اس میں بھی دیکھیں، ہم نے نقشے کے اوپر جب دیکھتے ہیں تو اچھا لے لو اور اوپر ہے تو پھر بیچ میں تو سندھ میں نہیں آتا تو سیدھا اوپر نکل جاتا ہے. اس طرح نہیں نا علامہ اقبال نے سوچا. علامہ اقبال نے ذرا ایک کہتے ہیں پھیلا کے چیز کو سوچا، اور پھر اس میں شاعری میں بسا اوقات الفاظ لانے بھی ہوتے ہیں. نہیں اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو یہ جس کہتے ہیں میرا خیال فارسی پٹی پوری آ جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ اچھا اس میں نا جو میری رائے ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ایران تو ہے ٹوٹلی شیعہ تھاٹ سے، ٹھیک ہے، اور ابھی بھی وہ جو اقبال کی اپنا کلام کا اثر لیتے ہیں نا، وہ صرف زبان کے طور پہ، زبانی ادب کے طور پہ اس کو لیتے ہیں، فکر کے ساتھ ان کو خاص ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں. اور پھر اس میں اگر آپ مطلب مجھے معاف کریں تو تھوڑا سا اقبال کے اندر بھی جو ہے نا وہ جھکاؤ اس طرف ہے. اگر آپ یہ حضرت امام حسین اور اس طرح والے اشعار اقبال کے دیکھیں جتنا آپ کو انہوں نے اس میں نا یہ مانی یہ مانی کہ حضرت امام حسین کا تذکرہ ہو تو ہمیں شیعہ یاد آ جائے. نہیں میں خاص زاویہ فکر کی، جیسے اس نے کہا نا ابتدا جس کی اسماعیل اور انتہا حسین ہے، میں اس پہ کہتا ہوں کہ اب اس کا کوئی بھی جواز میں آپ کو کہتا ہوں کہیں سے مجھے اس کا ڈانڈا نا آپ بتائیں نا قرآن و سنت میں. اصل میں تاریخ کی کوئی چیز ہوتی ہے نا، مطلب قربانی کی ابتدا جب ہم دیکھیں پرانی ترین تو کہاں سے آئی؟ حدیث میں اسلام سے آئی. اور قربانی کے ایک لحاظ سے اس انتہا کو آپ دیکھیں کہ اس وہ جو ایک جسے کہتے ہیں بادشاہت اور ایک طاغوت، اس اعتبار سے طاغوت کہیں ٹھیک، اس کو چیلنج کر کے اپنی جان تک قربان کر دینا اور سارا کچھ جو ہے نا وہ زمینی حقائق کو اوپر سے پش ڈال دینا،
یہ والی جو فیلنگ ہے کہ بھائی وہی خطر کود پڑنے والی جو فیلنگ ہے یہ آپ کو اس کے بعد تو اس طرح نظر نہیں آئے گی. ایک بندے نے ایک ٹرپ تھا اس نے اچھی بات کی, اس نے کہا کہ وہ حاضری کا یہ والا جوہر دنیا نے نہیں دیکھا تھا کہ مطلب اکیلا بندہ کھڑا ہو گیا, ورنہ اتنے بڑے بڑے جرنیل گزر گئے تھے اسلامی تاریخ میں کہ فوجوں کی صورت میں پوری پرشین روم بیر اکھاڑ کر رکھ دیا. میرا خیال ہے اس میں نا کہ علامہ اقبال لیکن یہ کھڑے ہو جانا ایسے اور بچے بیوی بچوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا, یہ کچھ دیکھیں علامہ اقبال کی ایک نظم ہے خضر راہ. اس خضر راہ کے اندر جب جناب خضر جواب دینا شروع کرتے ہیں نا, اس جواب کے اندر وہ کرتے کرتے ایک آخر میں فارسی شعر بولتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کا ترجمہ جو ہے نا لکھنے والے پروفیسر چشتی صاحب نے اس سے ترجمہ کر کے کہا ہے کہ اس کی تشریح کرنا جو ہے نا وہ میرے پاس کا اس لیے کام نہیں ہے کہ مجھے اپنی قوم کی نزاکت کا پتہ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر وہ یہ ہے کہ اے ابو بکر و علی شعار باش, وہ کیا کہتے ہیں, اے مطلب وہ اس کا ترجمہ یہ ہے فارسی کے مصرے کا کہ ابو بکر اور علی کے جھگڑے میں پڑے ہوئے بندے چکنے ہو جو کہ دنیا نکل کتنے گئی ہے, تو صرف دیکھو دنیا کتنے نکل گئی ہے, تو اسی ریس میں ایسے ابو بکر کے علی پہلا کون سی چوتھا کون, وہ خدا کا لباس ہے, نکلو باہر ہو. پھر اس کے علاوہ اقبال کو اس میں بھی دیکھیں گے جب وہ پیدا ہوئے تو تبھی غلامی کا دور تھا, جب وفات پائی تو اس سنیریو میں جب وہ دیکھتے اپنی ہند کی طرف تو کیفیت سامنے ہے. دوسری طرف جب حضرت حسین کو دیکھتے ہیں کہ اتنا آزاد آدمی, اگرچہ کہ آپ دیکھیں پوری طرح سے تو اس طرح سے کھڑے ہیں تو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہاں, تو اس میں نا مطلب ایران کی جو پوری پٹی ہے نا, فارسی پٹی ہے, اس پوری نے علامہ اقبال سے بہت کچھ سیکھا ہے, اور ترکیوں نے بھی سیکھا ہے. دیکھیں بعض بات پتہ کیا ہوتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے جیسے کہتے ہیں نا آپ اس کے وارث نہیں ہوتے, وہ انسانوں کی مشترک میراث ہوتی ہے. میں بات کمپلیٹ کر دوں اس پہ, پھر کسی وقت جو ہے نا مطلب اس کو پریس کریں گے اچھا خاصا وہ, کیونکہ اگر میں اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ کروں نا تو یہ پھر میرا جو بیسیکلی جو میں جس طرف آپ لوگوں کی توجہ دلا رہا تھا کہ خاص طور پہ یہ سمرقند و بخارا کو کیوں وہ کرتے ہیں, چونکہ اقبال خود صوفی تھاٹ کہیں نہ کہیں ان میں ہے, جیسے رومی اور عطار کو بار بار جس طرح کہتے ہیں. تو جو صوفیاء کے حلقے جس طرح ہند میں بہت زیادہ تھے نا, ان علاقوں میں آج تک بہت ہیں, ابھی بھی اگر آپ وہاں پہ دیکھیں وہیں سے آئے ہیں سارے, اور کچھ ہند کے سلسلے بھی واپس ادھر جا کے اچھے خاصے راج پاس گئے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے اس دور میں چونکہ بیچ میں کمیونزم آیا, رشیا کے ساتھ مل گئے, پھر افغان وار, اس سب کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے, تو ہمارا ان کے ساتھ وہ معاملہ کبھی رہا ہی نہیں. بالکل اللہ کرے کہ اصول کے اعتبار سے دیکھیں نا کہ انہوں نے جو پہلے شعر میں جس طرح سے کہا کہ چاہے میں میری گرفت اور گرپ اور میری اونرشپ یا مجھے لوگ اس طرح سے شاید سارا کچھ نہ سمجھتے ہوں, میں بندہ نادا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میں نے ان ساروں کو جیسے میں پہلے آپ نے بڑی اچھی بات کری, سب کو ہوش دلائیے کہ بھائی اس طرف دھیان کرو. اس کو دوسرے الفاظ میں ایک مثال سے آپ کو عرض کروں کہ ایک پورا باغ ہے نا, اس کے اندر کتنے قسم کے پھول ہوتے ہیں, کتنے قسم کے پھل ہوتے ہیں, کیا کیا ثمرات ہوتے ہیں اس کے اندر. تھوڑی دیر امیجن کریں کہ وہ پورے باغ جو بننا ہے نا, اس کے جو سارے بیج ہیں وہ سارے زمین میں موجود ہیں, لیکن وہ صرف بیج ہیں, اور دیکھنے میں ایک بنجر جگہ ہے, پانی آتا ہے, بے رنگ ہوتا ہے, بے ذائقہ ہوتا ہے, بے بو ہوتا ہے, لیکن وہ سارے بیجوں کو وہ طاقت دے دیتا ہے کہ وہ ایسا وہ جسے کہتے ہیں پھل پھول کے وہ نتائج رقص ہوتے ہیں, وہ نتائج برپا ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا کوئی کہے کہ, لیکن وہ کس پانی سے ہوا ہے جس کا نہ اپنا کوئی ذائقہ, نہ کوئی خوشبو, نہ کوئی رنگ, اس نے یہ رنگا رنگی اور خوشبو پیدا کر دیا. تو اس نے ایسے کہیں کہ میں خود تو چاہے بندے نادا ہوں, لیکن میں نے بنوانا ہے تازہ دلوں کو دیا ہے یہاں سے یہاں کہ جذبہ فکر لوگوں کے اندر میں نے پیدا کیا ہے اور اس کے اثرات نکلے ایسے ہی. اچھا, تاثیر ہے جی میرے نفس کی کہ خزاں میں, یہ میرے نفس کہتے ہیں سانس کو. اچھا جی شاعری میں نا سانس صرف اس طرح سانس لے جو میں بول رہا ہوں, بھی ایک ایسے سانس ہی ہے, صرف وہ میرے اوپر آواز دے رہے ہیں, باقی ہے ان کا سانس. تو میرا بولنا بھی, میرا کلام بھی, جو میری جو ہوا انسپائر کی ہے نا اس نے, ہاں یعنی کہ اس کے میرے اثر میں. تو تاثیر ہے جی میرے نفس کی کہ خزاں میں. اچھا یہ خزاں بہار کا نفس کے ساتھ بھی ایک پہلو ہوتا ہے کہ جب ہوا چلتی ہے نا, جیسے کہتے ہیں نا وائرس, وہ جو سورت کوبرت میں الفاظ ہیں نا, جب صبح سانس لیتی ہے, صبح تنفس, ہاں تنفس کے لفظ آتے ہیں نا, تو یعنی کہ صبح سانس لیتی ہے. اس کو اس طرح بھی ذرا آپ تھوڑا سا دیکھیں شاعرانہ, وہ دیکھیں نا تو اس کا بڑا انداز ہے, اور جب صبح جب سانس لیتی ہے اس کا مطلب کیا جی پوری فیلنگ کو لے کے باہر جوڑے. اچھا اس میں دیکھیں تاثیر ہے جی میرے نفس کی کہ خزاں میں مرغان سحر خاں, یعنی کہ وہ مرغ جو سحر خاں ہے, جو صبح سحری کے وقت والے اس کی علامت کے طور پر جانے جاتے ہیں, صبح کا استارہ ہے جو مرغ ہے, جو صبح کی نشانی ہے اس کا استارہ ہے جو مرغ ہے, وہ میری صحبت میں ہے خرسند. خرسند کہتے ہیں خوش
تو میری صحبت میں وہ بڑے خوشباش ہیں, اور ایک لحاظ سے جب مرغ خوشباش ہے تو کیا کرے گا؟ تو مرغ خوشباش ہے تو وہ اپنے جوبن دکھائے گا, آوازیں نکالے گا, کرتب دکھائے گا, پلے پھولے گا, ٹھیک. یعنی کہ یہ جو نئی صبح قوم کی اگر کوئی ہے, نشت ثانیہ اگر کوئی ہے, تو اس کے لیے کام کرنے والے جو لوگ ہیں اور نئے جوان ذہن ہیں, ٹھیک ہے, وہ میری بات وہ میرے اس چھتری کے نیچے, میری اس فکر کے اس درخت کے نیچے پھل پھول رہے ہیں, اور وہ نکلا حالانکہ ہے بھی خزاں, ذرا غور کر لیں, غلامی ہے خزانہ بھی. اور پھر اس میں مطلب دو طبقات آ, ایک طبقہ تو وہ جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پہلی نظم اجتہاد میں کہ خود بدلتے نہیں, اور پھر دوسری طرف انہوں نے آگے فیوچر میں دیکھا کہ بہرحال جو مرغان سحر ہیں وہ تو بھائی بڑے خوش ہیں. میری بات اس کا مطلب کیا ہوگا, جو خوش نہیں ہے وہ کون ہے؟ وہ پرانے بندے تقریب میں اور زبان والے سارے بندے جو ہے نا, وہ تو غلامی کے بندے, ان کو میں اچھا نہیں لگ رہا, ان کو میں ایسا ہی نہیں لگ رہا. یعنی اس دور میں دیکھیں کہ اس دور میں انہوں نے کہہ دیا کہ اجتہاد پارلیمنٹ کرے گا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. اگر آج کے سینیریو میں آپ دیکھیں, یعنی جب پوری طرح اینٹی مذہب مطلب اینٹی ویسٹ ہیں برطانیہ کے سارے مخالف مذہبی طبقہ, تو انہی کے ٹرم میں یہ پارلیمنٹ وغیرہ, اور اسی میں وہ کا اجتہاد آج اسی سے ہوگا. اب تو سب ایکسیپٹ کرتے ہیں اسے. میں اس میں بات ایڈ ہی کر دوں, ویسے سارے تو نہیں کرتے, کوئی بھی نہیں کرتا مسجد اپنے, تو اس کو بہت نیگیٹو سمجھا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن ہے. میں بتاتا ہوں, ڈاکٹر سارم صاحب از میری ناقص اوپینین میں, کیونکہ میں نے زیادہ ان کو ہی پڑھا ہم نے. انہوں نے جو اپنی کتاب میں نا کہ نظام پاکستان میں نظام خلافت کیا کیسے, ابھی ہماری جو آج رات کو ڈسکشن بھی ہوگی اس کے اوپر, ہم نے اسلام کا جو سیاسی ریاستی نظام ہے اس پر ڈسکشن بھی ہوگی انشاءاللہ, تو اس میں اس کا کافی حوالہ آنا ہے, اور پارلیمنٹ اور اشتہار سارا موضوع اس میں آنا ہے. اچھا, اس میں ڈاکٹر نے جو بیان کیا ہے کہ علامہ اقبال کی اوپینین تھی کہ اشتہار پارلیمنٹ کرے گی, جبکہ ہمارے مذہبی علماء کا پوائنٹ آف ویو بڑا اس پہ سخت ہے کہ مجاہد کے لیے تو پورے قواعد اور قواعد ہیں, وہی والی پارلیمنٹ کہاں سے تیار کریں گے, ٹھیک. تو وہ ایک دو اسٹریم نظر آتی ہیں. اس میں ڈاکٹر نے جو ایک بڑا ہی بیلنسڈ اوپینین پیش کیا وہ کیا ہے کہ جہاں تک ایکسپرٹ اوپینین کا بنانے کا تعلق ہے تو وہ تو ایکسپرٹس ہی بنائیں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ان ایکسپرٹس اوپینین میں سے اپروو کی بجائے آپ یوں کہہ لیں, ان 4-5 ایکسپرٹس اوپینین میں, ان 4-5 ایکسپرٹ اوپینینز میں سے اختیار کرنے کا, کس چیز کو اختیار کرنا ہے آپ نے, وہ پارلیمنٹ کا ہوگا, ٹھیک ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں, میں ایک عام بندہ ہوں, میرے سامنے 4 فقہا کے اجتہادات ہیں, میری آزاد مرضی ہے نا, میں شافعی بنتا ہوں کہ حنفی بنتا ہوں کہ مالکی بنتا ہوں. اس وقت کے اسی طرح ہمارے خاندان کی بھی اجتماعی ایک خاص آزاد مرضی ہوگی, اسی طرح قوم کی بھی آزاد مرضی ہے بھائی, اس قوم کی آزاد مرضی ہے. جی قرآن سنت کے دائرے کے اندر تمہارے سارے جو اجتہاد ہیں اس میں سے کون سا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایک نیا کام کرنا ہی پڑنا ہے, جس میں سارے اسکول آف تھاٹس جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے پھر اس کے لیے کوئی چیزیں بدل دی ہیں, اور اس میں اتنا اختیار تو ویسے ان لوگوں کے پاس ہونا ہی چاہیے کہ جو کشاکش کر کے محنت کر کے پارلیمنٹ تک پہنچے ہیں, تو اس میں سے جو ساری چیزیں لیگل ہیں ان میں سے وہ عوام کے مزید تفصیل سے بات کروں گا. صرف ابھی 2 اشارے صرف آپ کو کر دوں. ایک کووڈ پہ اشارہ کرتا ہوں. کووڈ پہ کیا ہوا, خان صاحب وزیر اعظم تھے, ان کے سامنے مختلف ایکسپرٹس نے اپنی اوپینین پیش کی. اس میں میڈیکل ایکسپرٹس تھے, اس میں باقی سارے ایکسپرٹس تھے, ایپیڈیمیولوجسٹ تھے, سب تھے, ٹھیک ہے. سب نے, کسی نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا وہ بند کر دینا چاہیے سارا کچھ, کسی نے کہا نہیں بند کرنا چاہیے, کسی نے جو بھی کہا, زیادہ تر کی تھی کہ بند کرنا چاہیے. لیکن الٹیمیٹلی یہ فیصلے کا اختیار کس کو دیا؟ وزیر اعظم کے پاس. وہ وزیر اعظم کا تھا کہ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ پوری قوم کا باپ ہے, اس نے غور کرنا ہے کہ بھائی میں نے سارے حالات دیکھ کے میں نے فیصلہ کرنا. اچھا, تب اس کے سامنے کون بیٹھے تھے؟ سارے بیٹھے ہوئے تھے میڈیکلی ایکسپرٹس ہی ہیں. اسی طرح وہ کوئی وزیر اعظم یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان ساروں کی ایکسپرٹ اوپینین کے مقابلے میں کہ نہیں میں تو ساری قوم کو نہ ماسک کراؤں گا, نہ کوئی ویکسینیشن, نہ کچھ, میں ساروں کو کہوں گا دم کرو سے سارے ٹھیک ہو جائے, میں پھوکا مارا گا فون سے شروع کرا گا. اے نہیں کر سکتا, اے ہوندا ہے ایہو جے اے اختیار ہوندا اس دائرے کے اندر اختیار ہونا. ٹیکنیکل ایکسپرٹ جو ڈاکٹر تھیں, جو منسٹر تھی, اس نے شروع میں کہا کہ نہیں ویسے ضروری نہیں ہے ویکسین لگانا. ڈاکٹر یاسمین راشد نے پریس کانفرنس میں کہا, اس نے ایک ایوالونگ چیز تھی. ہاں ایوالونگ چیز تھی, نہیں یہ ڈاکٹر ایوالونگ چیز تھی, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. بلکہ کچھ ڈاکٹرز کو تو میں خود جانتا ہوں انہوں نے اینڈ تک ویکسین نہیں لگوائی, اور ان کو کووڈ ہوا بھی نہیں اور نہ کچھ بھی نہیں ہوا. ہوتی ہیں مجھے کیا سیکشن کراؤ گے اس میں. اصل میں ہمارا مسئلہ ہم کورونا پہ بات نہیں کر رہے ہیں, پوائنٹ بات کر رہے ہیں وزیر اعظم کے. میں اسی حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں, مطلب توجہ اس طرف دلا رہا ہوں کہ اگر آپ ایکسپرٹس میں بات چھوڑ دیں گے نا تو حتمی فیصلہ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے. وہ تو کسی نے کرنا ہے. ہاں تو وہ کس نے کرنا ہے؟ ہاں وہ علامہ اقبال نے کہا کہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے. اچھا, اس پہ میں چھوٹی سی ایک بات کہوں
کہ دفاعی نقطہ نظر سے بھی کوئی فیصلہ ہو تو وہ دفاعی ایکسپرٹس اپنی اوپینین صرف پیش کر سکتے ہیں. اصولی بات ہے، یہی بات ہے، اور یہی ہونا چاہیے. قرآن جی نے کہا یہی اصولی بات اختیار کی قوم سبا نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. حضرت سلمان علیہ السلام کے مقابلے ایسے ہی. اچھا آگے چلتے ہیں. تاثیر ہے جو میرے نفس کی کہ خزاں میں، اس پر ہم نے آپ کو کافی تفصیل سے بات کرنی ہے انشاءاللہ اس ڈسکشن میں. تو مرغان سحر خواں میری صحبت میں ہے خرسند. اور آج بھی نا دیکھیں اقبال کے اصل جو اس کی لیگیسی کو لے کے چلنے والے لوگ وہ ہیں جو آج کا جو جدید ذہن ہے، اس کے جو سوال ہیں، اس کے جو اشکالات ہیں، اس کے جو اندیشے ہیں، ان کو ڈریس کرنے والا جو بندہ ہے. آج کی نوجوان نسل جس کو اون کرتی ہے وہ اقبال کا اصل جو ہے نا، وہ اس کا اقبال کا شاہین ہے، اقبال کا لیگیسی والا اور وارث ہے. یہ نہیں کہ جس کو آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ اگر کسی کو ڈسون کر رہی ہے تو اسے پھر اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ایسے ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پورا جو سسٹم چلایا ہے وہ ایسے نہیں چلایا مقبولیت کا. آگے دیکھیں، لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے. دیکھیں یہاں دیس سے شکوا ہے، یہاں کچھ لوگوں سے نہیں ہے. اوور آل ایک اب آپ اندازہ کریں، جب تو کہا جا سکتا تھا کہ بھائی مطلب کہ مجھے اس زمانے میں یا کچھ ہو نہیں، اس کا معاملہ نہیں. یہاں ایک سچویشن ہے کہ لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پر رضامند. اس دیس کے بندے جو ہیں یہ غلامی پر رضامند ہیں. میں ان کو میری باقی ساری باتیں صحیح لگتی ہیں. میں آپ دوسرے الفاظ میں اس کو یوں کہیں کہ میں کھڑا ہو کے تقریر کر رہا ہوتا ہوں پرانے زمانے کی، صحابہ کے زمانے کی اور عروج کی، اور یہ بڑا دھیان سے دیکھ کے بڑے مزے لے لے کے سنا. لیکن جب میں بات کرتا ہوں غلامی کے خاتمے کی اور اور وہ اور خود کھڑے ہونے کی، تو وہ جو ہے نا وہ باتیں اتنی ہضم نہیں ہوتی ہیں. وہ لگتا ہے کہ بس نہیں، اسی پہ غلامی پہ رضامندی. لیکن ایک ہوتا ہے غلام ہونا. جب بھی تو کہا جاتا تھا آپ نے مجھے اس دیش میں پیدا کر دی جو چارہ غلام ہو. نہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے یار. غلام پیدا کیا ہو نہیں، میں کہ وہ غلام اگر بندہ رضامند نہ ہو تو رہ ہی نہیں سکتا. اقبال کی بات سے یہ چیزیں ملتی، مطلب یہ کہ غلام فکری طور پہ تو آزاد ہو گیا نا، اسی دن آزاد ہو گیا. حضرت بلال نے تو اسی طرح آزاد ہو گیا جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا. یعنی اس کو اگر اس طرح آپ دیکھیں کہ میں نے نماز چھوڑ دی، میں گنہگار تو ہوں، لیکن میں اس چھوڑنے کو سمجھتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کا کفارہ خدا معاف کر دے گا. لیکن میں اگر کہوں نہیں میں نے چھوڑ دیا تو کیا کون سا بڑا کام کر دیا، یعنی گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھوں اور اس پہ رضامند ہو جاؤں، وہ پھر میرے جو ہے نا کفر کی طرف جانے کی نشانی ہے. اور یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ تو اس غلامی پہ ایسے رضامند ہیں جیسے ان کی سرشت میں شامل ہو گئی ہے. یعنی اس کو وہ ایشو ہی نہیں سمجھتے. اور میں اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خاص طور پہ جب تک ہم اس کو مذہبی ایشو نہیں سمجھیں گے، دینی ایشو نہیں سمجھیں گے نا، تب تک معاملہ صحیح نہیں ہوگا. میں اس پہ زیادہ زور اس لیے بھی ڈالتا ہوں کہ دیکھیں ہماری قوم کے اندر کوئی بھی خرابی ہے، کچھ بھی ہے، اس کو صحیح کرنے کا میرے اپنے اندر کا کوئی خرابی ہے، اس کو صحیح کرنے کے میرے پاس دو راستے ہوں گے. ایک یہ راستہ ہوگا کہ میں جنرلی کہوں کہ یار ویسے ہی بندے کو صحیح ہونا چاہیے، یار اس میں کیا غلط بات ہے، جیسے کام تو ویسے ہی بندے کو کرنا چاہیے اور بندے اچھے بندے ایسے ہی کرتے ہیں. دیکھو یہ بھی طریقہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن ایک تو ہماری قوم کی نیچر ایسی ہے کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی بات کا، دین کی بات کا اس کے ساتھ بات نہ ہو تو بات میں وہ زور وزن پیدا نہیں ہوتا. اس معاشرے نہیں، مسلم معاشرے اور بھی ہیں سر، اس معاشرے کی کچھ خاص خمیر بنایا رہتا ہے. خاص بات ہے اسلام کے نام پر یہاں چیزیں اور طریقے سے چلتی ہیں. ایک بات دوسرا ایک فرد کے لیے بندہ اجر کہتا ہے نا، کہ ایک فرد ہے اگر میں وہ ایک سوراخ ہے میں ویسے ہی کرنا چاہیے کہ وہ آئے کمرے میں، سوراخ کوئی نہ کرے تو بندہ آ کے کوئی کرے کمرہ بنایا. لیکن میں واقعی اگر ذکر کروں گا ساتھ کہ اذان کی آواز آئے گی تو اجر والی بات ہے کہ نہیں. اس اجر کو آپ برکت سے ذرا تعبیر کریں نا ایک لحاظ سے. تو جب پوری قوم فرض کریں اپنے حقوق کے لیے بھی کھڑی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے دین کو اون کرتے ہوئے اللہ کے بندے کے طور پر جب اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو اسے ایک ڈائریکشن بھی ملتی ہے، اجر بھی ملتی ہے، برکت بھی ملتی ہے، اللہ کی نصرت بھی ملتی ہے، کامیابی کا راستہ بھی وہی ہے. اس لیے اس چیز کو جوڑنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے اپنے حقوق لے لیے، سارے لے لیے، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پیش نظر نہیں تھی، تو وہ بات نہ ہوئی، پھر بھی پیچھے اپنے مفاد کے لیے ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کی بڑی خوبصورت بات ہے. مطلب ان کی جو تقریر جہاد والی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ سب سے بڑا جہاد آج کے دور میں نا اپنے نفس کے ساتھ ہی ہے. جب تک خدا کا حکم اس انفرادی نفس کے اوپر لاگو نہیں ہوگا نا تو تبھی جا کے یہ شعور بھی آئے گا. جب میں یہ سمجھوں گا نا کہ میری انڈیویجول لائف کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلنا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی میرا کوئی سوشل بلیف ہے یا میرا کوئی فائنینشیل ہے. آج آپ دیکھ لیں فائنینشلی اتنی وہ ڈسکرپنسیز پائی جاتی ہیں، لوگ اس بات کو ایویلویٹ ہی نہیں کرتے کہ یہ جو سورس آف انکم ہے میرا یہ حلال ہے کہ حرام ہے. اور آپ تصویر پہ یہ دیکھیں کہ وہ وظائف بھی کر رہے ہوں گے، وہ نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے سارا، اور اس چیز کو، حالانکہ جو سب سے بڑی چیز ہے نا
وہ یہی ہے کہ آپ کا جو سورس آف انکم ہے کیا وہ حلال طریقے سے ہے. آپ نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ جو 1 2 4 6 اصول اللہ تعالیٰ نے یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اس کے مطابق یہ میرا انکم ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو جب اس اینگل سے انفرادی زندگی میں جب تک سدھار نہیں آئے گا نا, میری آپ کی مثال اور ہے, آپ کا پیشہ بھی بالکل وہ وائٹ اور بلیک کی طرح, میرا بھی وائٹ اور بلیک کی طرح ہے. میں بات کر رہا ہوں ان کی جو میجورٹی ہے جن کے پیشے بڑے مخلوط سے ہیں, جو کاروباری لوگ ہیں, بزنس مین جو ہیں, یا جو اجارہ کے ساتھ نہیں کم ہے, ایگزیکٹلی زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. توصیف بھائی اس طرف کوئی بات نہیں کرتا. اور پھر دوسری بات جس کشمکش سے ہمارا آج کا نوجوان گزر رہا ہے نا, یا ہم ابھی 40 تک تو ہم نوجوان ہی ہیں, اس کے بعد ہم بوڑھے کہیں گے اپنے آپ کو, گزر رہے ہیں, وہ یہ ہے آصف بھائی, آپ اس پہ بھی کبھی مطلب توجہ کیجئے گا کہ ایک ہمارے ہاں تھاٹ ہے مشرقی جو ہمارے خاندان میں پیدا ہوئے, اس کے کچھ رسم و رواج ہیں, ٹھیک ہے. وہ میری ماں, میرے باپ, میری دادی دادا کے جو تھاٹ نظریات تھے وہ کچھ جو میرے تک نیچے ٹرانسلینٹ ہوئے, ٹھیک ہے. دوسرے وہ تھاٹ ہیں جو مغرب کے میں نے لیے, جو یونیورسٹی میں جا کے ڈفرینٹ ٹیچر سے لیے, ڈفرینٹ کولیگ سے لیے, ابھی انسٹیٹیوٹس میں وہاں سے لیے. تیسرے وہ ہیں جو میں مختلف قسم کے مذہبی طبقے کے ساتھ جو میں لیتا ہوں ان سے لیتا ہوں. میں تو اٹ سیلف کنفیوزڈ ہوں کہ اس میں اصل اسلام ہے کہاں پہ. تمہارا نوجوان کا بیڑے کر کے شہباز بھی یہ دعوت کوئی بھی تب تک عام اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ عام بندے کے لیے نہ ہو, نیچرل نہ ہو. ہم بہت اوپر اٹھ کے بات کرتے ہیں, ہم بہت اوپر اٹھ کے دیکھتے ہیں. ایکچولی سب سے پہلے تو آپ نے اس بندے کا ذہن صاف کرنا ہے کہ دیکھو اسلام جو ہے نا وہ کہتا ہے ہر اچھی چیز کو لے لو. تو اگر تمہیں یہ تمہارے مشرق کی جو روایات ہیں ان میں کوئی اچھی چیز ہے اس کو لے لو, بری کو چھوڑ دو. اسی طرح یہ جو تم نے مغربی انوائرمنٹ جس کو آپ ویسٹرن انوائرمنٹ کہتے ہیں اس میں بھی جو اچھی چیزیں ہیں, ظاہر ہے میں نے اپنا جتنا ٹیکنیکل نالج ہے وہیں سے سیکھا ہے نا, یہ اچھی چیز ہی ہے, تو یہ لے لو. جو بری قباحتیں ہیں ان کو چھوڑ دو, ٹھیک ہے. اسی طرح تم نے جو مذہبی کو کیسے چیزیں سیکھی ہیں اسے بھی ڈیفرنشیٹ کرو, اسے بھی پرکھو. لیکن اس میں ایک بات کروں, اب ایک بندے کے اندر جو صلاحیت پیدا کرنے کے لیے بھی تو اسے پھر اوریجنل سورسز سے کچھ پہلے واسطہ جوڑنا پڑے گا نا. کچھ قرآن پڑھنا پڑے گا, سیرت پڑھنی پڑے گی, کوئی عربی سیکھنی پڑے گی, تو وہ تو صلاحیت بیسک تو لانی پڑے گی نا اپنے اندر. اور کوئی مت پیدا کرنی پڑے گی, کوئی ایسی جستجو کے جو لوگ ہیں جو ان تینوں سورسز کو پیوریفائی کرنے کی جستجو میں ہیں ان کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی. یہ ساری چیزیں ہوں گی. ہر ایک کی نا وہ مختلف ہوتی ہے, ایکیومنٹ بھی مختلف ہے, جو کامن سینس ہے, اور ہر ایک کا لیول بھی. بعض ایک بندے کو تسلی جو ہے نا قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ دیکھ کے ہی ہو جاتی ہے, وہ کہتا ہے ہاں میں نے آمنا و صدقنا, میں اس پہ راضی ہوں, ٹھیک ہے. یہ ہر ایک کا لیول مختلف ہے, ٹھیک ہے. ایک ہوتے ہیں آپ کے جیسے یا میرے جیسے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم ذرا خود اس کا نہ دیکھیں گے یہ کون سے باب سے, اس کا مادہ کیا ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے, نحو کا کون سا قاعدہ اس پہ لگا ہے, یہ خبر مبتدا سے کیوں اپنا کیا اسے کہتے ہیں پہلے آ گئی, تقدیم کیوں ہوئی, کیا فائدہ اس سے حاصل ہوگا ہمیں, پھر اس سے کیا ہم نے استنباط کیا. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اور یہ بہت کم ہوتے ہیں. بعض کو یہ ہے کہ صرف ہلکی پھلکی عربی میں وہ قرآن کو پڑھتے ہیں, اور جو جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے تھے نا کہ بار بار ضرب دو قرآن کی دل پہ, تو عام آدمی کے لیے یہی ہے کہ قرآن سے اس کا تعلق پیدا کیا جائے. ابھی قرآن صرف اور صرف خدا بھلا کرے یوٹیوب والوں کا کہ جتنے وظیفے جو جہان کے تھے نا اتنے ایگزسٹ بھی نہیں کرتے تھے جو یوٹیوب پہ آگے ہوئے ہیں. ہر بندہ وہی قرآن کو صرف اسی کے لیے استعمال کرتا ہے. یعنی آپ یقین کریں کہ بڑے سے بڑا پڑھا لکھا آدمی یا تو وہ ملحد ہو جاتا ہے یا وہ قرآن تقلید کرتا ہے کہ بس یہ اتنی دفعہ یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اس سے مجھے پیسے مل جائیں گے, ڈر کے وہ جو ہے نا اتنا میں نے چندہ دے دیا تو میرا کاروبار صحیح ہو جائے گا, میرا کلینک چل جائے گا. بڑے بڑے ڈاکٹرز میں نے ایسے دیکھے ہیں, ہمارے پروفیشنل لوگ ایسے ہی ہے. وہ جو کہا اقبال نے کہا وہ ان پڑھ بندے کو نہیں کہا, اس میں یہ سیاست کی بحثیں تو یہ بڑی انٹلیکچوئل بحثیں ہیں, ٹھیک ہے. اور ابھی بھی مطلب معذرت کے ساتھ آپ نے اس دن عرض کیا نا کہ مجھے اس نے بتایا کہ یہ پورا کیس ہے, وہ اس لیے نہیں اس نے بتایا آپ کو, یہ میری سائیکو انالیسس ہے سوسائٹی کا, آپ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں. وہ اس لیے نہیں بتایا اس نے کہ اس کو اس میں انٹرسٹ ہے, وہ اس وجہ سے کہ وہ صرف ایک جو باتوں کا چسکا ہے نا کہ واٹس گوئنگ آن ان دی سوسائٹی, اکثریت جو ہماری معلومات کا چسکا لے رہے ہیں, تو نفیاً اس باتن کوئی بھی نہیں ہے کسی کے حق میں. یعنی بات کرنی پڑتی ہے بعض بات کسی مقام پر بیٹھے. میں نے اس وقت اس دن آپ کو نہیں کہا, آج کیونکہ ہم ایک انفارمل گیدرنگ میں بیٹھے ہیں. میں اکثر محسوس کرتا ہوں بڑے انٹلیکچوئل گفتگو کرتے ہوئے نا لوگ جب حالات حاضرہ کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, سب کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یار مجھے لگتا ہے چند سال بعد ادھر ہو جائے گا, مجھے لگتا ہے اتنے ہو جائے گا, انالیسس
وہ آگے بیٹھے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یار دیکھو قرآن مجید نے کہیں بھی نہیں کہا کہ جب کوئی ظالم اور مظلوم کا کلیش جاری ہو, حق اور باطل کا کچھ معاملہ ہو, الحق الباطل کی میں بات نہیں کر رہا یار, اس کلیش میں نہ جائیں. دیکھیں جب اس طرح کا ہو تو تم بیٹھ کے اینالائز کرو, تم تجزیہ پیش کرو, تم بتاؤ کون کدھر جائے. اور خدا کا واسطہ ہے تم خود کھڑے ہو کے دیکھو تمہیں کرنا کیا ہے. ہاں یہ کر دیکھنا چاہیے, اس میں ایک پوائنٹ لو, تجزیہ پیش کرنا چاہیے لوگوں کے لیے, تم نے اپنے دیکھیں اس میں جھگڑاہٹ ختم ہو جائے, پتہ لگ جائے حق کون سا بات, اس طرح کا تجزیہ تو پیش کرو. لیکن اب کو ڈاکٹر کافر ہو یہ کہتے ایسا تجزیہ نگار بائیں ایک ہوتا ہے تجزیہ نگار برائے تجزیہ نگار, جنہا کام اور کوئی نہیں بس تجزیہ پیش کرنا ہے. وہ پنجابی چ کہندے جن نے گلاں دا کھٹیا کھانا ہے, یعنی انہوں اس تو علاوہ اور کچھ کوئی کام نہیں. مطلب وہ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے ابلیس کی مجلس شورا کا, وہ کہتے ہیں تب مشرق کے لیے موضوع یہی فیون تھی ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام. یہی بات ہے. مطلب میں خود پرسنلی علم کلام کا نا بہت پڑھنے والا ہوں, مطلب بے شمار میں نے اس کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں, پڑھتا ہوں بڑے شوق سے. لیکن حقیقتاً پورے اس بات کو اس نے اس شعر میں کر دیا کہ جس طرح قوالی میں تھوڑی دیر بندہ جھومتا ہے نا, بعد میں کہتے ہیں کیا میں نے ویسے سنا ہے, یہ میں نے کیا کیا. اسی طرح علم کلام کہ اتنے لمبے چوڑے مقدمات قائم کرتے ہیں مفروضوں کی بنیاد پہ, ٹھیک ہے. اور اچھا خدا کی جو نا وحدانیت کا ایک ہی مفروضہ تھا ان کے پاس, متکلمین کے پاس, کہ جزء لا یتجزا, یعنی ایٹم جو ہے نا یہ مزید ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا. آج جس نے فزکس پڑھی ہے نا, سارا ان کا وہ دفتر بیکار ہو گیا کتابوں کا, کہ بس آج تو نیوٹرونز ہیں, الیکٹرونز ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کے اندر بھی سنا ہے کہ کوئی اور پارٹیکلز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. اس میں نا میں اس پہ بات ختم کروں کہ جو محکومی کے غلامی پر قلم کرنے والی بات ہے مدافع شیئر کرنا, اس کو ہم پچھلی نظم کے ساتھ اگر جوڑیں زوال تحقیق والی چیز سے. اچھا ایک ہے زوال تحقیق دے کے تحقیق نہیں کرتے, ایک یہ کہ کوانٹیٹیولی ان کا مسئلہ ہے, ایک کوالٹیٹیو مسئلہ ہے کہ ان کی تحقیق بڑی زوال والی تحقیق ہے, یعنی ایبسولوٹ تحقیق کہہ رہی ہے متروک ہے, بندہ کہے کہ کرنے لگا تو کہہ رہے ہو کہتے نہیں متروک ہے, آبسلیٹ ہے جو ایسے. اچھا شادی چھوٹی سی ایک کیمرہ دیکھا ہے نہیں وہ نہیں وہ 11:30 میرا 20 ہو گیا, میرا 20 ہو گیا, 10 منٹ ہوئے, 10 منٹ وقت ہی ہو نہیں, بہت چھوٹی ذکر و فکر. اچھا اگلی ہے ذکر و فکر, یہ جو بھی ہم باتیں کر رہے تھے علم کلام والے ساری ریلیٹڈ. اچھا ذکر اور فکر, اب عام طور پہ اہل ذکر اور اہل فکر جو دو الگ حلقے سمجھے جاتے ہیں شروع سے اب تک. نہیں یہ اصل میں نیچرز بھی ہیں, انٹروورٹ ایکسٹروورٹ کی بھی آپ نیچر کہہ سکتے ہیں, بلکہ اس کو یوں نہیں کہہ سکتے انٹروورٹ ایکسٹروورٹ, زیادہ آپ یوں کہہ سکتے الحمدللہ, اس میں آپ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوچنے کا انداز, کہ ایک زیادہ انٹروورٹ کی چیزوں کو سوچنا اور ایک ایکسٹروورٹ کی چیزوں کو سوچنا, دونوں کو سوچیے, ٹھیک ہے. ایک ہے جو اپنے شعور اور تحت شعور ان چیزوں کے بارے میں غور کر رہا ہے اور اپنی الہیت اور غور اس پہ ہے, اور دوسرا جو ہے وہ معاشرے کے معاملات پر غور اور جدید فکر اور جدید مسائل اس پر غور, یہ ساری ہے دونوں غور ہی, عمل کی بات یہاں بھی اس طرح نہیں ہے. اچھا ذکر اور فکر یہ ہیں سب ایک ہی سالک کی جستجو کے مقام. سالک کہتے ہیں مسافر کو, سلوک کا سفر طے کر رہا ہے, صرف آپ صوفیاء میں نہ دیکھیں تو یہ ہیں سب ایک ہی سالک کی جستجو کے مقام. پہلی تو بات جستجو ہے, جستجو کے خوب سے یا خوب در کہاں والی جو بات ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی ہے, کہ جب وہ اس میں جا رہا ہوتا ہے تو یہ اس کے ہی مقام ہے سارے, وہ جس کی شان میں آیا ہے علم الاسماء. اب یہ دیکھیں کیا مطلب, وہ جس کی شان میں آیا, یعنی کہ یہ سب ایک ہی سالک کی جستجو کے مقام ہے, وہ اس جستجو کی شان میں آیا ہے علم الاسماء. اس جستجو کی شان میں آنا ہو رہی ہے کہ وہ علم الاسماء جس کو کرم جی نے علم الاسماء قرار دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی قرار دیا. جستجو کیوں ہے انسان کے اندر, درسن نے کہا اس کو کہ علم الاسماء جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیج کی طرح انسان کے اندر رکھ دیا ہے, پوٹینشلی وہ پورا مادی علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دیا. ضرورت ایجاد کی ماں ہے کے تحت, اور وہ بہتر سے بہتر کی جستجو جو انسان کے اندر ہے وہ آگے سے آگے چلے گا. تو اسی جستجو کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا علم الاسماء, جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی تھی. کمال ویسے ایکسپلین کر دیا علامہ اقبال نے ایک شعر میں اس پورے فلسفے کو کہ علم الاسماء ہے کیا. وہ انسان کی جستجو ہے جو اللہ تعالیٰ نے اندر رکھی ہے, جو کسی اور جانور کے اندر نہیں ہے. آج سے 1000 سال پہلے بھی شیر وہی کھانا کھاتا تھا, بنیا اسی طرح فرشتوں کے اندر بھی نہیں. ان کو صرف تسبیح و تقدیس کے علاوہ ان کو جستجو نہیں ہے کسی چیز کی, اسی لیے انہوں نے آگے سے آگے بڑھنے والی جستجو, جسے گروتھ ڈیولپمنٹ والی جستجو. جب ایک بندے کے اندر گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہوگی تو لازمی مطلب ہے اس کے پاس اختیار ہوگا, اس کے پاس چوائس ہوگی, اس کو اندیشے ہوں گے پوزیٹیو نیگیٹو کہ اس سے غلطی اور صحیح دونوں چیزیں ہوں گی, یہ ساری چیزیں اس کے لازمی نتائج. تو یہ ہیں سب ایک ہی سالک کی جستجو کے مقام, وہ جس کی شان میں آیا ہے علم الاسماء. ابھی علم الاسماء انورٹڈ کوماز میں ہے, اس کو علیحدہ کر کے پڑھیں تو سمجھ آئے گا. مقام ذکر کمالات رومی و عطار, اور مقام فکر مقالات بو علی سینا.
यहाँ पे आप पहले गौर करेंगे, एक तरफ वो सीना और एक तरफ रोमी और तार है। इनको तो हमें पता है कि रोमी और तार जो है जिक्र के ऊंचे लोग हैं, वो सीना उस तरफ। लेकिन ये जो लफ्ज़ है ना मकामात और मकालात, ये बड़े खास है। लेकिन मकामात वो है जो सूफिया मकाम तय कर रहे होते हैं, और मकालात वो है जो रिसर्चर जो है वो अपनी रिसर्च पेपर लिख रहा होता है। मकामात जो है वो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हैं पहले के, उनको आप उन तक पहुंच रहे हैं, और मकालात है जो आप खुद गाड़ रहे हैं झंडे जहाँ पे जाके। हाँ, इसके डिफरेंट तो जैसे कहते हैं वो डिस्क्रिप्शंस हो सकती हैं। नहीं, वो कहता है कहना ये मतलब मैं ये समझता हूँ मकाम जिक्र है कमालात रूमी और तार, कि जैसे कभी आप मतलब मौलाना रूम की मसनवी पढ़े ना, तो वो आलम बाला की बातें ऐसे करता है जैसे कि उसने खुद साथ बैठा था और सब कुछ लिखवा के आया है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जिक्र की ये कमाल है जो उसको मिलता है कि फिर वो खुद बखुद खुदा की जो वहां पहुंच के वो जिसको बता रहा था तो मकाम फिक्र है, यानी मुजर्रद सोचने से, रिसर्च से मकालात अबू अली सीना की उसने, जैसे हमने भी जिक्र किया कि उसने तिब के ऊपर भी सब उसको फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं, ठीक है, मेडिसिन कहते हैं उसको। फिर आप उसकी ये मंतिक और फलसफा देख लें, यानी अरिस्टोटल को रोशनास कराने वाला बंदा हमारे इस सोसाइटी में, सेंट्रल एशिया में, ईरान, अफगानिस्तान, इस सब में, मुस्लिम वर्ल्ड में अबू अली सीना है, ठीक है। और इसको मुअल्लम सालिस कहा जाता है, यानी मुअल्लम अव्वल अरस्तू को कहते हैं, सानी फाराबी को कहते हैं, और ये सालिस इसको कहते हैं। और इसके बाद तो कहते हैं कि फिर इस पाए का कोई फलसफी पैदा नहीं हुआ। उस लेवल के एतबार से। हाँ, और सिर्फ 47 साल है इसकी उम्र है जिसमें ये फौत हो गए, और इतना ज्यादा जखीरा ये छोड़ के गया है। ये इमाम नबवी नहीं बोला अभी उसने 45 बरस पे 32 साल की उम्र इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह, 32 साल की उम्र। मैंने 45 सुना। 32 उनके वालिदैन भी हयात थे, और उस वक्त अभी उनकी शादी भी नहीं हुई थी। और आप देखें शरह मुस्लिम, शरह मुहज़्ज़ब, ये इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं ना जो उन्होंने लिखी है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जिक्र फिक्र के एक सिर्फ तुमने देख लिया कि जो एक इसका मतलब मुझे महसूस ये भी होता है कि जिस तरह हमने दो मुख्तलिफ ग्रोहों के अंदर तकसीम हो गए थे, पहले भी बात हुई, तो असल में इकबाल ये कह रहे हैं कि एक ये दोनों जो रास्ते हैं ना, इसी सालक के लिए इसी के ये उसमें लहदा नहीं है। तो इसमें फिर ये कि जिक्र और फिक्र फिर उसके जो अफराद हैं वो उन्होंने बयान किए। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं इसको दूसरे अल्फाज में कि ये हैं सब एक ही सालक की जुस्तजू के मकाम, यानी कि अगर सही सालक है और उसके रास्ते में जिक्र और फिक्र दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब वो सही रास्ते पे है, सही उसके जुस्तजू के मुकाम सही है, उसका सही रास्ते पे वो जा रहा है। अगर वो एक ऐसे रास्ते पे है जिस पे उसे सिर्फ जिक्र तो मिल रहा है लेकिन फिक्र नहीं मिल रही, या एक ऐसे रास्ते पे है कि उसे फिक्र तो मिल रही है जिक्र नहीं मिल रही, इसका मतलब रास्ता उसका ठीक नहीं है, उसकी मंजिल कभी भी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि जो असल में रास्ता था उसमें दोनों चीजें आनी चाहिए थी। ये उसकी ऐसी अलामत है एक लिहाज से अगर आप देखें ना। और ये दोनों अल्फाज जो है वो सूरह आल इमरान का आखिरी रुकू है जिसको 2 हफ्ते पहले डिस्कस किया था कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह, यानी कि उसमें आप गौर करें ना, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब, कि बेशक ज़मीन और आसमान की तख़लीक़ में, दिन और रात के आगे पीछे आने जाने में उलुल अलबाब के लिए निशानियां हैं। अब वो उलुल अलबाब कौन है? अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून। अब वो उलुल अलबाब को आप यूं समझिए सालक है, अब उस सालिक की जुस्तजू के जो मुख्तलिफ मकाम आ रहे हैं वो क्या? अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। अब यहाँ देखें यतफ़क्करून फ़ी दीनिल्लाह, यतफ़क्करून फ़ी किताबिल्लाह नहीं आया, जरा दिल में हाथ रख के सच देखें ना, इकबाल ने भी यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द का तज़किरा किया उन्होंने फिक्र में। हाँ, मकामी फिक्र, मकालात बोली से वो देखें क्या है, फिर वही बात आ गई कि एक है अपने खालिक को जानना पहचानना, वो मुझसे क्या चाहता है, वो किस तरह का बंदा अच्छा होता है, वो एक दे जानना, और फिर एक दुनिया को देखना। हाँ, ये दोनों चीजें मैच नहीं करेंगे। एक बंदा है सिर्फ अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक और उसके साथ वो चीजों का तो है, दुनिया का सब कुछ पता नहीं, या दूसरा उसे दुनिया का तो बहुत पता है लेकिन उधर कुछ पता नहीं। यानी जैसे जैसे ताल्लुक मामला में आगे आगे एक स्टेप आगे होता है, वो दुनिया को मुसख्खर करने, दुनिया को उसके ताबे करने, उसमें फिर आगे चलता है। देखें आप सल्लल्लाहु को देखें, सबसे बैलेंस शख्सियत तो आप ही की है, तो आपके जरिए से दुनिया में भी सबसे बड़ा चेंज है। यानी एक तो अल्लाह से लोग मुतारिफ हुए, दूसरा दुनिया के अंदर सबसे बड़ा चेंज आप लेकर आए। यहाँ मैं अगर कहूँ ना तो वो जो गारे हिरा का गौर फिक्र क्या था, गारे हिरा का गौर फिक्र पे आपको मुख्तलिफ तो याद नहीं होंगी। एक मिनट को अल्लाह ताला का जिक्र करते थे, मैं समझता हूँ वो जिक्र फिक्र करते थे, अकेला जिक्र नहीं। आपसे क्या नहीं, जिक्र फिक्र कैसे डॉक्टर मेमून ने से बड़ा इस तरह वादे किया कि वो कायनात पर गौर कर रहे थे और इंसानी फिक्र जहाँ तक पहुंच सकती थी वो सारे दर्जात से अल्लाह पाक ने उनको गुजारा, और जहाँ पे आके खड़े थे उस दौर के अंदर, वहां पे फिर वही करते। दूसरे अल्फाज में वो ये भी देख रहे थे कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है, उसने मुझे
یتیم پیدا کیا لیکن میرا اتنا خیال رکھا انہوں نے کہاں تک پہنچا دیا. وہ جو الفاظ نا سورۃ الضحیٰ کے فمن وہ جو ہے وہ آتا ہے اس طرح محسوس کرنا کہ آپ سے محسوس رہے ہیں. دیکھو میرے اوپر ایک ایسا وقت بھی تھا تو تنہا تھا نہ تھا مجھے دیکھو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. مجھے ایک مالدار بیوی تھی, میرا پورا نام بنا, لوگوں میں ایک نیک نامی بنی, اور اب یہاں تک ہوا کہ 35 سال کی عمر میں لوگوں نے مجھ سے یعنی کہ ہجرت کا فیصلہ تک میرا انہوں نے قبول کیا, اور یعنی کہ پوری دنیا میں میرا ایک نام بنا. پوری سیرت کا ایک موضوع آپ کو پتا, ہم اکثر بیان کرتے ہیں اس لیول پر آ کر وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, میرا معاشرہ کس سچویشن میں ہے اور اس کی بہتری کیا ہے اور میں اس میں کیا رول ادا کر سکتا ہوں. یعنی کہ دونوں چیزیں یہ ساری ایک ہی چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں پہلا جو فوکس ہوگا نا کسی بھی یتیم کا وہ دنیا کا ہی ہے کہ یار دنیا کے اندر معاملہ کیوں خراب ہے, کیونکہ پہلے اس کی نظر تو وہی آتی ہے, وہی نظر آتی ہے. اور اسی چیز کو آپٹ کرنا چاہیے ہر انسان کو بھی, اپنے طور پہ بھی دیکھنا چاہیے. ہمارے اوپر فرض نماز ہے نا, اس کے ہم نے فرض ادا کر لیے نا, تو اسی کے ساتھ ہمیں توجہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے معاشرتی ذمہ داریوں کے, قومی ذمہ داریوں کے فرائض ادا کر لیے. اس سے آگے بڑھتے ہوئے ہمیں سنتوں کی طرف ترغیب ہو رہی ہے, تو اسی طرح ہمیں ادھر دھیان کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے ادھر کے بھی مطلب وہ جب تک مسئلہ یہ ذہنی مسئلہ نہیں نہ ہوگا تب تک نہیں ہے وہ مسئلہ یہ ہے. ہم اصل میں ایک طرف ہم فرض سے سنت اور پھر نفل اور پھر اس کی پیسے چلتے چلے جاتے ہیں, اور دوسری طرف ہمیں پتہ تک نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ بہت ہی, اور میں اگر پہلے بندہ دنیا کو ہی دیکھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے جب تعارف حاصل ہوتا ہے تو تعارف میں پہلے تو ظاہر ہے کہ اللہ نے اپنی پہچان, پھر اللہ کے ساتھ ایک تعلق پورا مزمل, پھر تیسری بات سمجھیے یا دوسری بات ہی سمجھ لیں, پہلا تو اللہ کا تعارف ہی ہے, تو دوسری بات یہی ہے کہ ایک تو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرو, ایک اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے لیے جو اللہ کا دیا ہوا قاعدہ ضابطہ تھا کہ سب لوگ ایزی زندگی بسر کرو. اسلام کے اندر ہم نے آج اگر اس امریکہ کا راج ہے دنیا میں تو اس لیے تو غلبہ اسلام نہیں چاہتے کہ ہمارا راج ہو جائے, یہ تو ہمارا مقصد نہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا راج ہو جس میں سارے لوگ اپنے جائز حقوق حاصل کریں. اصل ہمارا مقصد تو یہ ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے ان پہ اوپر پھر آپ سب پہ واضح کی, اور آپ اسی کے دور میں لگے رہے ہیں. آپ فجر کی فرض نماز کے بعد کا معمول ہم دیکھیں نا کہ صحابہ کو بلانا, ان سے کوئی جائزہ لینا حالات کا, ادھر ادھر کا لوگوں سے ان کے حالات پوچھنا, یہ سارا کچھ معمول چل رہا ہے. اور اس کے ساتھ اسی سارے مصروفیت کے بعد پھر اشراق کا وقت ہو گیا. اور ہمارا معاملہ کیا ہوگا کہ فجر کی نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں, پھر اشراق ہو جائے گا تو اس ٹائم پہ آپ ذکر کرتے رہیں, پھر اس کے بعد آپ اشراق پڑھیں, پھر بہتر ہے کہ آپ چاش بھی پڑھ دیں ادھر ہی بیٹھے بیٹھے. آپ نے وہ ساری درمیان سے روٹین فارغ کر دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, جو اختیار کرنا تھا اس وقت. مختصر ایک بات کہہ کے آگے چلوں, دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پتہ ہے کیسے رات کی نماز ہوتی تھی. دوسری طرف آپ دیکھیں تو جب مدینے میں ایک دفعہ کوئی ایسے دماغی کسی آواز آئی محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا, صحابہ باہر کو جانے لگے تو دیکھا کہ آگے سے ایک شخص جو ہے وہ گھوڑے پر بیٹھے آ رہے ہیں. تو جب آئے پاس آئے تو آپ سے بغیر زین, جو زین ہوتی ہے نا گھوڑے کی زین ہوتا ہے, زین ہوتا ہے زین, اس کے بغیر ننگی اس کی پشت کے اوپر آپ سے بیٹھے جو ہے واپس آ رہے تھے بغیر کسی طرح, بغیر کسی چیز کے, اور آتے ہوئے کافی ٹینشن اور اپنا مسئلہ تھا, میں دیکھا ہے. آپ اندازہ اچھا وہ جو بغیر زین روایت کے اندر اس کا مطلب کیا کہ ایمرجنسی مطلب فٹافٹ بغیر ہے لڑکا فٹافٹ بندہ بیٹھ کے آنا کہ ہو ہے کہ فٹافٹ. اب زیادہ اندازہ کریں کہ یار قربان جائیے نا سستی پہ کہ وہ اس طرف بھی وہ اس طرف بھی, مطلب وہ اس طرف بھی وہ اس طرف بھی, دونوں طرف میدانوں میں. اور آپ کی بات کو سیکنڈ میں کروں کہ اگر آپ نے کہا نا یہ اشراق اور چاش باہر رکھے بھی آپ کا معمول تھا, لیکن اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیکھے نا مزاج وہ رات میں بڑا طوالت طلب ہے اللہ کے ساتھ, مطلب اتنا لمبا کہ تو اس طرف ہے کہ ہم اس کو اختیار کرتے ہیں, وہ سارا ٹائم کمبینیشن کے ساتھ چیز اس میں وہ ایک حدیث بڑی مشہور ہے, آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ وہ ایک اصحاب کا گروپ جو ہے ازواج مطہرات کے پاس آتا ہے, اس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین پوچھتے ہیں, تو وہ بہت شاندار حدیث ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو بخشائے ہیں تو ہم جو ہے نا وہ زیادہ زور لگائیں گے, تو اس پہ آپ نے کتنا اس سے ناراضگی لیکن کیا ہے میں رات جاگتا بھی ہوں تو سوتا بھی ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, میں افطار بھی کرتا ہوں, میری بیوی بھی ہیں, بچے, مطلب میں ان کے ساتھ ہنستا کھیلتا بھی ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں مطلب ہر ٹائم عبادت پہ بیٹھا رہتا ہوں. نہیں پھر وہ جو بلا گے یہ عبادت ہے ساری, ساری عبادت یہ ہے نا بدنی عبادت, مطلب میں کہہ رہا ہوں بدنی. آپ اپنی پچھلی نسل کو اگر آپ آئیڈیل سمجھتے ہیں کہ ہمارے استاد صاحب تھے وہ صبح بس اخبار پڑھتے تھے, اس کے علاوہ ٹائم نہیں تھے, بھائی اس وقت ایک اخبار ہی چلتا تھا صرف, تو وہ بھی اس کو پڑھتے تھے. یہ دیکھیں نا
اب آپ کے پاس واٹس ایپ پہ سارے اطلاعات ہیں, آپ کیوں نہیں بیان کرتے کہ کیا ہوا؟ اچھا آخری شعر ہے کہ مقام فکر ہے پیمائش زمان و مکان, مقام ذکر ہے سبحان ربی الاعلیٰ, یعنی کہ مقام فکر کیا ہے کہ انسان زمان و مکان کی پیمائش کرنا. اچھا ایک تو اس میں نا وہ اسٹائل ہے کہ ٹائم اینڈ اسپیس کے پیمائش کرنا جو فزکس کا معاملہ ہے, تاریخ دان کے طور پر نہیں, زمانے کی تاریخ کی قوموں کا پیمائش کرنا کہ کون سی قوم کب اوپر گئی, کیوں گئی, نیچے آئی تو کیوں آئی, اس وقت قوم, اس وقت مکانی کیفیت دیکھیں, اس وقت دیکھیں سارا کچھ, یہ ساری چیزیں بڑی ہے پورے حالات, ساری چیزیں آ گئی, سائنسی کا صرف فزکس نہیں ہے, یہ سارا کچھ ہے, سب کچھ ہے, یہ سارا کچھ مقام فکر ہے, مقام ذکر ہے, مقام فکر ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ. اب اس میں جو تین لفظ ہیں نا, تینوں پہ بات کریں ختم کرتے ہیں. سبحان بھی ربی الاعلیٰ, یعنی کہ پہلی بات جو ساری چیزوں کا نتیجہ نکلنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے, قائم ہے, اس کا غلام ہوں, پہلا جو نتیجہ نکلنا. پھر اس اللہ کی دو صفات آ رہی ہیں آگے پیچھے. سبحان کا کیا مطلب ہے, وہی سبحان کا فقنا عذاب النار نا, یعنی کہ اللہ کوئی اگر مجھے ڈیفیشنسی کو نظر آ رہی ہے تاریخ میں, کوئی آگے کوئی پیچھے, تو مجھے نہ دیکھوں کہ میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر نعوذ باللہ وہ پاک ہے, اس لیول پر وہ پہنچے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو تسلیم کرنا اور محسوس کرنا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا ہے, اور جو سارا کچھ جو ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے یہ ساری چیز رکھی ہے, اور یہ چیز ایسے سے ایسے جا رہی ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ اور اکبر میں ایک تھوڑا اکبر کے اندر یہ آ جائے کہ بڑا ہے اللہ جو, اعلیٰ کے اندر یہ ہے کہ مطلب کمپریہنسو ہے. اچھا, اور اس کے اندر یہ بات بھی سامنے آ جائے گی, آج کا جو ہمارا ویسٹ ہے اس میں کیونکہ مطلب محدود ہوتی, تو ایتھیسٹ اسی سے ہی پیدا ہوئے ہیں کہ اللہ ظالم ہے. تو جو کمپریہنسو کا لفظ ہے کہ بس اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات بھی ہے اور اس کے تقریر کے معاملات بھی ہیں. تو اعلیٰ کے اندر یہ بات جب بندہ حقیقی اللہ تک پہنچ جاتا ہے نا, تو اسے پتہ چل جاتا کہ نہیں, یعنی وہ مکمل ہے, عمدہ ہے, یعنی آپ کسی بھی اینگل سے اس کو دیکھیں گے نا, اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن. زمان و مکان کو آپ نے پیمائش میں لیا, آپ نے اس کے پورا ہاؤ لیا, اس کو گرفت میں لیا, اس کو تابع کیا, اور پھر سبحان ربی الاعلیٰ خود بھی جھکے, خود اللہ کے سامنے, اور سب کو جھکایا اللہ کی. جیسے آپ کے سائنسدان آپ نے اس کو بھی اس کے مطابق ڈال دیا. مطلب وہ جو ایک شعر ہے نا کہ ڈھونڈنے والا زمانے کو اپنے افطار میں وہ ہے نا کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نہیں جھکا سکتا. تو یہ کہ ساری کائنات کی تسخیر کے بعد بھی اسے پتا یہ کہ اگر میں نے کائنات کی تسخیر کر لی ہے, چلے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے.